صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2025 میں حیرت انگیز طور پر امریکہ کے سابق صدور کی جانب سے دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کرنے کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے سابقہ امریکی صدور کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بالآخر نام نہاد نیشن بلڈرز نے اس سے کئی زیادہ ممالک تباہ کیے جتنے انہوں نے تعمیر کیے۔ یہ بیان واضح طور پر سن 2003 میں امریکہ کی جانب سے عراق پر کی گئی متنازع حملے کی طرف اشارہ تھا۔ مداخلت پسندوں نے ایسے پیچیدہ معاشروں میں مداخلت کی جنہیں وہ سمجھتے تک نہ تھے۔ یہ باتیں انہوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے دورے کے دوران کہی تھی، جس کے بعد بعض تجزیہ کاروں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ کم از کم ٹرمپ کے موجودہ دور حکومت میں مشرق وسطی میں امریکی مداخلت کا سلسلہ قصہ پارینہ بن جائے گا۔ لیکن اپنے اس تیز و تند بیان کے صرف ایک ہی ماہ کے بعد تجزیہ کاروں کے یہ سب نتیجے غلط ثابت ہوئے۔ 21 جون کو امریکہ نے ایران کے 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں واشنگٹن مشرقی وسطی کے تازہ ترین تنازع میں شامل ہو گیا۔ یہ تازہ ترین تنازع تقریباً 2 ہفتوں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تھا اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ اس حملے کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے جوہری خوابوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نے حملہ کے فوراً بعد کہا کہ ہمارا مقصد ایران کی یورینیم افزودگی کی صلاحیت کو تباہ کرنا اور دنیا میں دہشت گردی کے سب سے بڑے سرپرست ملک کی جانب سے دنیا کو درپیش جوہری خطرے کو روکنا تھا۔ لیکن تاریخ یہی ظاہر کرتی ہے کہ مغرب نے جب بھی مشرق وسطی میں کسی مسئلے یا تنازع کو حل کرنے کی غرض سے مداخلت کی ہے تو معاملات ہمیشہ منصوبے کے مطابق نہیں ہوئے۔ مشرق وسطی میں امریکی مداخلت 1940 کی دہائی کے آخر سے مسلسل رہی ہے۔ ایران کے خلاف حالیہ امریکی فضائی حملے اس پالیسی کی تسلسل کی ایک اور واضح مثال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مشرق وسطی میں امریکی مداخلت کی 4 تاریخی مثالوں اور ان کے نتائج کا جائزہ لیں گے۔ سن 1953 میں ایران کے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کو ایرانی فوج کی قیادت میں ایک بغاوت کے ذریعے معزول کر دیا گیا۔ اس وقت کی ایرانی فوجی قیادت کو امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل تھی۔ مصدق 2 سال قبل اقتدار میں آئے تھے اور انہوں نے ایران کے وسیع تیل ذخائر کو قومیانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ کمیونسٹ خطرہ لندن اور واشنگٹن کے لیے تشویش کا باعث تھا، کیونکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد مغربی معیشت بہت حد تک ایرانی تیل پر منحصر تھی۔ بغاوت کو شروع میں شاہ محمد رضا پہلوی کے حق میں ایک عوامی تحریک کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن دراصل اس کے پیچھے برطانوی اور امریکی خفیہ ادارے سرگرم تھے۔ سن 2000 میں اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ نے ایران میں امریکی کے کردار کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا۔ کئی سال بعد سن 2009 میں اس وقت کے صدر باراک اوباما نے بھی قاہرہ میں ایک تقریر کے دوران اس فوجی بغاوت میں واشنگٹن کے کردار کا اعتراف کیا۔ سن 2013 میں بغاوت کے 60 سال کے مکمل ہونے پر امریکی خفیہ ادارے CIA نے ایسی دستاویزات جاری کی جن میں پہلی بار اس نے ان کارروائیوں میں اپنے کردار کا اعتراف کیا۔ نیشنل سیکورٹی کے ارکائیوں سے جاری دستاویزات میں سے ایک اقتباس میں کہا گیا ہے کہ فوجی بغاوت CIA کی نگرانی میں امریکی خارجہ پالیسی کے اقدام کے طور پر کی گئی تھی۔ ایرانی عوام نے کبھی بھی امریکی کو معاف نہیں کیا کہ اس نے ایک جائز جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم کو معزول کیا اور ایک ظالم ڈکٹیٹر شاعران کو ملک کا مطلق العنان حکمران بنا دیا۔ ایران میں آج جو امریکہ مخالف جذبات ہے وہ اس سیاسی اشرافیہ کی وجہ سے ہے جو امریکہ کو ایرانی سیاست کی سمت بدلنے کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اس طرح امریکہ نے مصر میں جمال عبد الناصر کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے اور ان کے قوم پرست منصوبے کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس میں امریکہ کو زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ صرف یہی نہیں، 1979 میں افغانستان میں بغاوت کے 1 سال بعد سوویت فوج نے کمیونسٹ حکومت کی حمایت میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ ان کے خلاف مجاہدین نے ایک اسلامی مزاحمتی تحریک کے تحت جنگ شروع کی۔ یہ گروہ کمیونسٹ حکومت کا مخالف اور مسلم جہادی انتہا پسندوں پر مشتمل تھا اور اسے امریکہ، پاکستان، چین اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ کولڈ وار کے دوران امریکہ ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے مجاہدین کو سب سے زیادہ ہتھیار اور مالی امداد فراہم کی تاکہ سوویت یونین کے مقاصد کو ناکام بنایا جا سکے۔ یہ سب کچھ سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دینے کی غرض سے کیا جا رہا تھا۔ واشنگٹن نے اسے ایک اسٹریٹجک موقع کے طور پر دیکھا تاکہ سوویت اثر رسوخ کو مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا تک پھیلنے سے محدود کیا جا سکے۔ ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات، صحافتی تحقیقات اور برسوں بعد سامنے آنے والے گواہیوں کے مطابق امریکہ نے سوویت یونین کو افغانستان میں ایک ایسی دلدل میں پھنسانے کی کوشش کی جو جانوں اور وسائل کے لحاظ سے ویسے ہی نقصان دہ تھا جیسا کہ خود امریکہ کو ویتنام کی جنگ میں برداشت کرنا پڑا تھا۔
اس مشن کو آپریشن سائیکلون کا نام دیا گیا اور معاصر میڈیا نے اسے CIA کی تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ کارروائی قرار دیا، یہاں تک کہ اس وقت کی امریکی صدر رونالڈ ریگن نے جہادی رہنماؤں کے ایک وفد کو وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں خوش آمدید کہا۔ ستمبر 1988 میں 9 سالہ مداخلت کے بعد سوویت وزیر اعظم میخائیل گورباچوف نے افغانستان سے سوویت افواج کے انخلاء کا حکم دیا، لیکن اس کے بعد افغانستان مختلف دڑوں اور ایک ایسی حکومت کے درمیان خانہ جنگی کے لپیٹ میں آ گیا جو سوویت یونین کی حمایت کے بغیر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ یہ جنگ شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ سن 1994 میں طالبان جنوبی شہر قندھار میں ابھرے اور جلد ہی انہوں نے خود کو ایک ایسی جماعت کے طور پر پیش کر کے مقبولیت حاصل کر لی جن کی صفوں میں پشتون نسل کے نوجوان کی بڑی تعداد شامل تھی۔ ان میں سے بہت سے رہنما ہوتے جنہوں نے سوویت قبضے کے خلاف مجاہدین کی تحریک میں حصہ لیا تھا اور انہیں امریکی سمیت دیگر ممالک سے اسلحہ اور امداد ملی تھی۔ سن 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور ایک ایسا بنیاد پرست اسلامی نظام نافذ کیا جو جلد ہی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر مذمت کا نشانہ بننے لگا۔ انہوں نے شریعت کے سخت ترین تشریح کے مطابق سزائیں متعارف کروائی یا ان کی حمایت کی۔ اس کے تحت قاتلوں اور زانیوں کو سرعام سزائے موت دی جاتی، چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، مردوں کے لیے داڑھی رکھنا لازم قرار دیا گیا جبکہ عورتوں کو سر سے پاؤں تک برقع پہننے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹی وی، موسیقی، فلمیں اور 10 سال سے بڑی عمر کی لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی۔ اسی طرح سوویت افغان جنگ کے بعد کچھ سابق مجاہدین نے القاعدہ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جس کا مقصد اسلامی جدوجہد کو افغانستان سے باہر پھیلانا تھا۔ طالبان نے اس تنظیم اور اس کے رہنما اسامہ بن لادن کو پناہ دی جہاں سے وہ اپنی کارروائیاں کی اور 11 ستمبر 2001 جیسے حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ یونیورسٹی آف الاباما کے شعبہ سیاسیات میں مشرق وسطیٰ کے امور کے پروفیسر ولید حسبون کا کہنا تھا کہ کولڈ وار کے دوران امریکہ کی بیشتر مداخلتوں کو توازن پیدا کرنے کی کوششیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ کوششیں ان تمام سیاسی قوتوں کے خلاف کی جاتی جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف تھی۔ لبنانی ماہر سیاسیات کے مطابق خلیجی جنگ 1990 سے 1991 میں امریکہ کی قیادت میں کی جانے والی مداخلت بھی اس کی ایک مثال ہے۔ یہ عراق کی کویت پر حملے کا توڑ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ کویت کی خود مختاری بحال ہوئی اور کولڈ وار کے خاتمے کے بعد امریکی پالیسی سازوں اور خطے کے رہنماؤں کے درمیان باہمی سیکورٹی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ تاہم ولید حسبون کا ماننا ہے کہ سابق صدر بل کلنٹن کے دور حکومت میں امریکہ نے ایک مختلف حکمت عملی اپنائی۔ اس حکمت عملی کا مقصد ایک ایسا سیکورٹی ڈھانچہ ترتیب دینا تھا جو امریکہ کے مفادات اور خطے سے متعلق اس کے ویژن کو سہارا دے۔ اس میں ایک طرف قیام امن کے عمل اور عرب اسرائیل تعلقات کی بحالی پر زور دیا گیا تاکہ تمام عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ سپیارا ہو سکے، اور دوسری طرف ایران اور عراق کو فوجی اقدامات اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے محدود رکھنے کی کوششیں کی گئی جیسے ڈبل کنٹینمنٹ یعنی دو زخمی روک تھام کی پالیسی کہا جاتا۔ بعض اوقات امریکہ کی مداخلت اسرائیل کی حمایت کے ساتھ وابستہ رہی جیسے امریکی قیادت غیر مشروط اور غیر متزلزل قرار دیتی آئی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اسرائیل کو غیر ملکی امداد میں سب سے زیادہ امریکی کی جانب سے حصہ ملا ہے اور ہر سال اربوں ڈالر کی فوجی امداد دی جاتی رہی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع اور محکمہ خارجہ کے مطابق سن 1951 سے 2022 تک افراطی زر کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی فوجی امداد کا مجموعی تخمینہ 225.2 ارب ڈالرز ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر ایک نیا حملہ کیا تاکہ طالبان کو حکومت سے بے دخل کیا جا سکے۔ حملے کے بعد امریکہ نے وعدہ کیا کہ وہ جمہوریت کی حمایت کرے گا اور القاعدہ سے لاحق دہشت گردی کے خطرے کو ختم کرے گا۔ یہ سب 11 ستمبر کے حملوں کے بعد کیا گیا۔ امریکی افواج نے جلد ہی افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا اور طالبان کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 3 سال بعد ایک نئی افغان حکومت نے اقتدار سنبھالا لیکن طالبان کے خونریز حملے پھر بھی جاری رہے۔ سن 2009 میں اس وقت کے صدر باراک اوباما نے مزید امریکی فوج بھیجنے کا اعلان کیا جس سے کچھ وقت کے لیے طالبان کو پیچھے دھکیلنے میں مدد ملی، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ سن 2014 میں افغانستان میں جنگ کا سب سے خونریز سال ثابت ہوا۔ اسی دوران نیٹو افواج نے اپنی ذمہ داری ختم کی اور افغان فوج کو افغانستان کی سیکورٹی سونپ دی۔ اس کے بعد طالبان نے مزید علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اگلے سال طالبان نے خودکش حملے تیز کر دی
انہوں نے کابل کے پارلیمنٹ اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ بالآخر اپریل 2021 میں جو بائیڈن کی حکومت نے افغانستان سے امریکی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ امریکی حملے کی 20 سال بعد کیا گیا۔ یہ فیصلہ بہت متنازع ثابت ہوا کیونکہ کابل بہت تیزی سے طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ کابل کے اس اچانک سقوط کا موازنہ جنوبی ویتنام کی جنگ سے کیا جانے لگا۔ کانگریس کے ریپبلکن رکن ایلزے اسٹیفینک نے سوشل میڈیا پر لکھا، یہ جو بائیڈن کا سائیگون ہے، ایک ایسی عالمی ناکامی جو کبھی نہیں بلائی جا سکے گی۔ امریکی انخلا کے نتیجے میں طالبان نے 2021 میں اقتدار میں واپسی کی اور اس نے تقریباً 10 لاکھ ہتھیاروں اور فوجی ساز سامان پر قبضہ کر لیا، جن کی مالی معاونت زیادہ تر امریکہ نے کی تھی۔ سن 2023 کے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ طالبان نے مقامی کمانڈروں کو ضبط شدہ امریکی ہتھیاروں کا 20% رکھنے کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں ہتھیاروں کی بلیک مارکیٹ کو فروغ ملا۔ طالبان نے حالیہ دنوں میں 90,000 کیمروں کا ایک نگرانی کا نظام قائم کیا گیا، جس سے لاکھوں شہریوں کو روزمرہ کی زندگی پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ طالبان حکام کا کہنا تھا کہ یہ نگرانی جرائم روکنے کے لیے ہے، لیکن ناقدین کو خدشہ ہے کہ اس کا مقصد اختلاف رائے کو دبانا اور سخت مذہبی قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ اسی طرح امریکہ نے 2003 میں عراق پر بھی حملہ کیا تھا۔ عراق پر ہونے والے حملے کی کہانی اگست 1990 سے شروع ہوتی ہے، جب اس وقت کے صدر صدام حسین کی قیادت میں عراقی فوج نے کویت کے سرحد عبور کی اور مزاحمت کرنے والے سینکڑوں افراد کو ہلاک کیا اور کویتی حکومت کو سعودی عرب میں جلاوطنی پر مجبور کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صدام حسین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ واقعہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی ایک طویل اور پرآشوب دور کا آغاز تھا۔ متعدد انتباہات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کے بعد امریکہ کی قیادت میں سعودی عرب اور برطانیہ کی بنیادی حمایت کے ساتھ 17 جنوری 1991 کو کویت سے عراقی افواج کو نکالنے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 687 منظور کی، جس میں عراق سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے تمام وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو تباہ کرے۔ YMD کی اصطلاح میں جوہری، حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل بھی شامل تھے۔ سن 1998 میں عراق نے اقوام متحدہ کے ہتھیاروں کے معائنہ کاروں کے ساتھ تعاون معطل کر دیا، اور جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملے ہوئے تو اس وقت کی امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے عراق پر حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ بش نے صدام حسین پر الزام لگایا کہ وہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو جمع کرنے اور بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور دعویٰ کیا کہ ایران اور شمالی کوریا کے ساتھ عراق ایک بین الاقوامی شیطانی محور کا حصہ ہے۔ سن 2003 میں اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے اقوام متحدہ کو بتایا کہ عراق کے پاس حیاتیاتی ہتھیار بنانے کی موبائل لیبارٹریاں ہے، لیکن 2004 میں انہوں نے تسلیم کیا کہ انہیں ان شواہد کی مضبوطی پر شبہ ہے۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور پولینڈ نے اس حملے میں حصہ لیا، لیکن جرمنی، کینیڈا، فرانس اور میکسیکو سمیت کئی ممالک نے اس کی مخالفت کی۔ اس وقت کے فرانسیسی وزیر خارجہ ڈومینک ڈی ویلفین نے کہا کہ فوجی مداخلت بدترین ممکن حل ہوگی، جبکہ ترکی جو نیٹو کا رکن اور عراق کا ہمسایہ ملک ہے، اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اپنا فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ الاباما یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات میں مشرق وسطیٰ کے امور کے پروفیسر ولید حزبون نے یہ بھی بتایا کہ عراق پر حملے کے ذریعے امریکہ ایک نئی حکومت لانا چاہتا تھا اور جو علاقے میں اپنی مرضی کی سیکورٹی پالیسی نافذ کرنا چاہتا تھا۔ یہ حملہ عراق اور اس کے عوام کے لیے ایک تباہی ثابت ہوا، جس نے ملک کو دہائیوں کے لیے افراتفری کی صورتحال میں دھکیل دیا۔ اسامہ بن لادن اور جہادی انتہا پسندوں کی نظریے کو ختم کرنے کے بجائے 2003 میں بڑک اٹھنے والے تشدد اور افراتفری نے جہادی تشدد کو اور زیادہ شدید کر دیا۔ حملے کا ایک اور نتیجہ یہ تھا کہ القاعدہ، جو ایک وقت امریکیوں اور سنی قبائل کے اتحاد سے کمزور ہو چکی تھی، دوبارہ منظم ہوئی اور ایک اور زیادہ خونریز تنظیم اسلامی ریاست کے طور پر ابھری۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ 2003 کے حملے کے نتیجے میں کتنے عراقی ہلاک ہوئی۔ اس حملے کے بعد عام شہریوں کی ہلاکتوں کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے عراق باڈی کاؤنٹ پروجیکٹ کے مطابق 2003 سے 2022 کے درمیان 2,09,982 عراقی شہری مارے جا چکے ہیں۔ ولید حزبون کا کہنا تھا کہ اس علاقے کی سمت بدلنے کے لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک کے درمیان سیکورٹی کو فروغ دینے کے علاقائی کوششوں کی حمایت کرے۔ امریکہ کے عالمی مفادات شاید اس صورت میں بہتر طور پر پورے ہو سکیں گے جب یہ خطہ اپنی علاقائی سلامتی کے بارے میں باہمی مفاہمت کی طرف بڑھے۔
نہ کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی زبردست فوجی طاقت کے ذریعے وہاں کوئی نیا علاقائی نظام مسلط کیا جائے۔